موسیٰ کے قصے میں اللہ نے بڑی عبرتیں رکھی، بڑی نصیحتیں رکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 130 مرتبہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مجملاً اور تفصیلاً بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ مسلمانوں کو اس قصے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قصے کو پڑھ کر اس سے عبرتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جان کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب رب کریم اتنی مرتبہ قرآن مجید میں موسیٰ کے قصے کو بار بار بیان کر رہا ہے، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں موسیٰ کا قصہ بڑا اہم ہے، اس سے بار بار پڑھو، اس سے عبرتیں حاصل کرو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس کے اندر اللہ نے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے کئی واقعات اور کئی حوادث جڑے ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس ماہ محرم سے جڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سبب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دلایا تھا۔ اسی شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تب تو یہودیوں سے زیادہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر رب کریم کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم الحرام کا دن کئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کیسے فرعون سے نجات دلایا تھا، اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ محترم حضرات، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، یہاں تک کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس نبی کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ ہے۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں حضرت موسیٰ کے قصے کو بیان فرمایا اس کو گننے کے بعد کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 130 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ 130 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ، کہیں مجملاً کہیں تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے، اور موسیٰ کے قصے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ایسی نصیحتیں، ایسی عبرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے قصے میں رکھا ہے، اگر ان عبرتوں کی روشنی میں ایک مسلمان زندگی گزار لے اس کی زندگی ہر طریقے سے کامیاب زندگی بن جائے گی۔ چونکہ موسیٰ کے قصے میں اللہ نے بڑی عبرتیں رکھی، بڑی نصیحتیں رکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان رکھا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 130 مرتبہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مجملاً اور تفصیلاً بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ مسلمانوں کو اس قصے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قصے کو پڑھ کر اس سے عبرتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جان کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب رب کریم اتنی مرتبہ قرآن مجید میں موسیٰ کے قصے کو بار بار بیان کر رہا ہے، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں موسیٰ کا قصہ بڑا اہم ہے، اس سے بار بار پڑھو، اس سے عبرتیں حاصل کرو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس کے اندر اللہ نے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ حضرات، تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرآن مجید کی روشنی میں میں آپ کے سامنے موسیٰ کا قصہ تفصیل سے بیان فرماؤں، لیکن جتنا وقت اس خطبہ جمعہ میں مجھے ملا ہے اتنے وقت میں جتنی باتیں آ سکتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان کچھ نصیحتیں اور عبرتیں ہم اور آپ کی عملی زندگی کے لیے جو ضروری ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ ان کو بنا دیا، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا بتایا ہوا دین چلتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین چلتا تھا۔ وہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک بنو اسرائیل کے لوگ جو یعقوب علیہ السلام کی نسل کے تھے، اور دوسرے قبطی تھے جو اصلاً مصر کے تھے، مصر میں رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی تعلیمات پر بنو اسرائیل کے لوگ قائم تھے، لیکن قبط کے جو اصلاً جو مصر کے لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے، پھر شرک اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی سرزمین میں فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو پیدا فرمایا، اور فرعون اسلامی انسان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک جو بھی بادشاہ ہوں گے ان میں سب سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ، جو کفر اور عناد کے اعتبار سے سب سے برا انسان اگر کوئی تھا تو وہ فرعون تھا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی سرزمین میں پیدا فرمایا، اور وہ قبطیوں سے تھا، وہ اصلاً مصر سے تھا، اور جب اس کی پیدائش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر طریقے کی بادشاہتیں عطا فرمائیں، ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال فرما دیا۔ تو وہ یہ بات سن رکھا تھا
کہ ایک آدمی بنو اسرائیل میں ایسا بھی آئے گا جو میری حکومت کو ختم کر دے گا، میری حکومت کو چھین لے گا، میری حکومت بنو اسرائیل کے اس ایک آدمی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اس نے سن رکھی تھی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ آثار بھی ملتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ فرعون نے خواب یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلتی ہے اور مصر کے اندر داخل ہوتی ہے اور قبطیوں کے تمام گھرانوں کو جلا دیتی ہے۔ ایسے خواب اس نے دیکھا، پریشان ہو گیا۔ صبح ہونے کے بعد اس کے بڑے بڑے جادوگروں اور کاہنوں کو جمع کر کے اس خواب کو بیان فرمایا اور تعبیر کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ اس خواب کی تفسیر بیان کرو، تعبیر بیان کرو، میں نے ایسا ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ جادوگروں اور کاہنوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی یہ بات سن رکھی ہے اور یہ بات حقیقت ہے۔ بنو اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ آپ کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے، جس بچے کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے یہ فیصلہ لیا۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں میں اس بات کی وضاحت ہے۔ میں عمدن قصدن میں چھوڑ رہا ہوں آیتیں پڑھنا، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں ساری آیتیں پڑھوں پھر واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے۔ آیتوں کی تلاوت نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ موسیٰ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس مصر کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر ڈالیں گے اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اس کے خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو ہے ایک آگ آ رہی ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر رہی ہے، اور اس کی تعبیر میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے فیصلہ لیا کہ اس سرزمین میں جس کسی گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کا قتل کر ڈالیں گے، جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر میری حکومت کو ختم کر دے۔ اس ڈر سے اس نے یہ فیصلہ لیا اور بچوں کو بے تحاشا قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعون کے درباری گھومتے تھے، تلاش کرتے تھے، گھر گھر کی تلاشی لیتے تھے، جہاں بھی بچہ مل جاتا اس کو ذبح کر دیتے تھے زندہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بنو اسرائیل کے لڑکوں سے یہ قبطی لوگ خدمت لیا کرتے تھے، وہ مزدوری کا کام کرتے تھے، ان کے لیے ان سے مزدوری لیتے تھے۔ جب قبطیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس طریقے سے ہم لڑکوں کو ہر سال قتل کر دیں گے، ہماری خدمت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، فرعون کے سامنے یہ جو شکایت ہوئی تو فرعون نے پھر یہ فیصلہ لیا کہ اچھا یہ کام کرتے ہیں، ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے سال قتل کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا، اسی کے مطابق عمل ہو رہا تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران علیہ السلام کی بیوی کے پیٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حمل سے ہو جاتی ہے عمران کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حمل ٹھہر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ اس سال ہوتا ہے جس سال قتل کی باری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، اب میں بچے کو جنم دوں گی۔ اب یہ وہ سال ہے کہ جس سال یہ فرعون اس کے درباری لوگ جو ہے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، پریشان رہتی ہیں۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش ہونے کے بعد موسیٰ کی ماں گھبرا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ میرے گھر میں آ جائیں، میرے بچے کو دیکھ کر قتل نہ کر ڈالیں۔ اس ڈر سے وہ کیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ماں کی طرف وحی کرتا ہے، یعنی الہام کرتا ہے، ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں، تم اس بچے کو سمندر میں ڈال دو، ایک صندوق میں بند کر دو، انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ۔ اے ماں، اے موسیٰ کی ماں، تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے ایک سمندر میں ڈال دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور اسی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے سمندر میں ڈال دیتی ہے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے۔
ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے۔ جب ماں اس صندوق میں ڈال کر سمندر میں بچے کو پھینک دیتی ہے اور سمندر کی موجیں اس کو لیتے ہوئے جاتے ہیں اور یہاں موسیٰ کی ماں پریشان رہتی ہے کہ بچہ کس حالت میں، کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا، پریشان رہتی ہے۔ اور وہیں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو باندھ دیتا ہے، ہر قسم کے غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ نہیں دیتے ہر قسم کے غم سے تو وہ پریشان پھرتی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے بچے کے بارے میں ظاہر بھی کر دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کے اندر اطمینان ڈال دیا، وہ مطمئن ہو گئیں اپنے بچے کو سمندر میں ڈال کر۔ ہوا یہ کہ وہ بچہ پہنچتے پہنچتے ساحل پر پہنچتا ہے، ایک ساحل پہ پہنچنے کے بعد فرعون کے درباری لوگوں کو وہ بچہ مل جاتا ہے۔ فرعون کے ساتھ جو رہنے والے، فرعون کی پیروی کرنے والے لوگوں کو وہ صندوق مل جاتا ہے۔ صندوق کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ ہے، لڑکا ہے، اور فرعون کا حکم تو یہ تھا کہ جو بچہ مل جائے اس کو قتل کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھو، اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں کو کیسے ممکن میں بدل دیتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیتا ہے۔ جب وہ بچہ ملا، اس بچے کو لے کر وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم جب اس بچے کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بچے کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، ان کے آسیہ بنت مزاحم کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آسیہ بنت مزاحم کیا کہتی ہے فرعون اپنے شوہر سے، اے فرعون اس بچے کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے، تمہارے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے، اور ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مفسرین نے کہا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو قتل نہ کرو، اس کو کچھ نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر فرعون کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ کیسی تدبیر ہے! فرعون کے لوگ ڈھونڈ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کے دودھ پیتے بچے کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ سمندر کے ذریعے موسیٰ کے دربار میں۔ اور موسیٰ کے دربار میں پہنچنے کے بعد بھی، موسیٰ کے فرعون کے دربار اور فرعون کے محل میں پہنچنے کے بعد بھی فرعون اس کو قتل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، کیسی تدبیریں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم حضرات، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اب ان کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ کے بغیر بچہ تو نہیں رہتا۔ تو آسیہ بنت مزاحم اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پیتا، اور آسیہ بنت مزاحم مختلف علاقوں سے عورتوں کو بلاتی ہے بھاری بھرکم قیمت کے بدلے تاکہ اس بچے کو وہ دودھ پلانے کا انتظام کر دے، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پیتا کسی عورت کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو حرام کر دیا ہوتا ہے، وہ کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتا۔ وہ آسیہ بنت مزاحم پریشان ہو جاتی ہے، کیسے پالے ہم اس بچے کو، یہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، کیسے ہم اس کی پرورش کریں، بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائے، اس بچے کو تو بھوک بہت زیادہ ہے لیکن کسی کی دودھ کو قبول کرنے سے یہ انکار کر رہا ہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بیٹی یعنی موسیٰ کی بہن سے کہتی ہیں کہ بیٹی جاؤ تلاش کرو میرے بچے کو، کہاں گیا میرا بچہ، تھوڑا تلاش کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن تلاش میں نکلتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اچانک ان کی نظر موسیٰ پہ دور سے پڑ جاتی ہے، وہ فوراً وہاں چلی جاتی ہیں اور وہاں ماجرہ دیکھتی ہیں تو وہاں آسیہ بنت مزاحم، فرعون، یہ تمام لوگ پریشان ہیں کہ یہ بچہ تو ملا ہے، ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بننے جا رہا ہے، لیکن دودھ سے کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے میں تمہیں ایک ایسی گھر کا پتہ دیتی ہوں جو گھر والے آپ کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہیں، اس بچے کو وہ دودھ پلائیں گے، اس بچے کی وہ کفالت کریں گے، اس بچے کی وہ پرورش کریں گے۔
فرعون اور اس کے درباری آسیہ بنت مزاحم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کون ہے عورت، کون سا گھر ہے وہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کا گھر بتاتی ہیں۔ پھر آسیہ بنت مزاحم موسیٰ کی ماں کو بلا بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب فرعون کے دربار میں آتی ہیں تو پھر جب اس بچے کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر اپنی ماں کا دودھ پینے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، موسیٰ کی ماں تھی، وہ دودھ پینے لگتے ہیں تو آسیہ بنت مزاحم خوش ہو جاتے ہیں، فرعون کے درباری خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو عورت ایسی مل گئی کہ جس کے دودھ کو یہ بچہ قبول کر رہا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ موسیٰ کی ماں ہے، وہ غافل تھے اس بات سے۔ اور آسیہ بنت مزاحم نے کہا تم اس محل میں آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہو، ہم کو جو مانگنا ہے مانگو، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس اس بچے کی پرورش کر دو، اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرو، یہیں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، مجھے جانا ہے اپنے گھر، میں گھر ہی جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ ان کو اصرار کیا جاتا ہے، اصرار کرنے کے بعد بھی موسیٰ کی ماں نہیں مانتی، کہتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو پھر آسیہ بنت مزاحم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر واپس لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو گھر لے کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں رک کر میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمندر میں دودھ پیتے بچے کو ڈالنا اگرچہ دل میں گراں گزر رہا تھا، وہ ناپسند کر رہی تھی، انجام کو نہیں معلوم تھا ان کو کیا ہوگا، لیکن وقتی طور پر ان کو بہت دکھ ہو رہا تھا، غم ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بچے کے حق میں کیا بہتر لکھی ہے وہ ماں نہیں جانتی تھی۔ محترم حضرات، یہی بات ہے، انسان کی زندگی میں کبھی وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پریشانی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے، کوئی خیر دینا چاہتا ہے۔ کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ ہم ان حالات کو ناپسند کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ویسا ہو، لیکن ہم اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حالات کے ذریعے آپ کی زندگی میں کوئی خیر، کوئی بہتری لانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمندر میں ڈالنا بڑا گرا گزر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچا دیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے گھر لے کر آتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں۔ بچہ دودھ پیتا ہے اور تقریباً اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ وہ دودھ اس کی غذا ختم ہو جائے، وہ کھانے پینے کے لائق بن جائے۔ پھر اس کے بعد آسیہ بنت مزاحم دعوت دیتی ہے موسیٰ کی ماں کو کہ وہ جو ہے بچے کو لے کر ان کے پاس آئے۔ ایک اور بڑی آزمائش، موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پاس آ گئے، پھر سے مطالبہ آیا فرعون کے جو ہے دربار سے کہ اس بچے کو لایا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر پھر دوبارہ جاتی ہے فرعون کے دربار میں، اور اس وقت آسیہ بنت مزاحم بڑے تحفے تحائف کے ساتھ استقبال کرتے ہیں کہ میرا بچہ 2 سال کی فراقت کے بعد پھر سے مجھے مل رہا ہے۔ بڑے عالی شان انداز میں استقبال کیا جاتا ہے، اور استقبال کرنے کے بعد اس بچے کو فرعون کے پاس بھیجتی ہے آسیہ بنت مزاحم، اس بچے کو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ بات مفسرین نے نقل فرمائی ہے آیتوں کی تفسیر میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کے گود میں بیٹھ کر فرعون کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچتے ہیں، اتنا زور سے کھینچتے ہیں کہ اس کا منہ مٹی میں جا کے جو ہے لگ جاتا ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آتا، بڑا ظالم تھا وہ، صرف اس حرکت پہ یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ آسیہ بنت مزاحم کہتی ہے کہ نہیں، اس کا قتل مت کرو، یہ تو بچہ ہے، یہ تو نادان ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ نادانی میں اس نے یہ حرکت کی ہو۔ تو پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے موسیٰ کا۔ امتحان کس طرح لیا جاتا ہے کہ آسیہ بنت مزاحم مشورہ دیتی ہیں کہ موسیٰ کا امتحان لیا جائے۔ امتحان اس طریقے سے انگار کا ایک ڈھیلا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور کھجور رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ کھجور کو قبول کر لیں تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ سمجھدار ہیں اور سمجھ کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ آگ کا انگارہ اگر لے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناسمجھ ہیں۔
ناسمجھی میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ایسے ہی کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرعون کے فتنے سے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کھجور کو چھونے کے بجائے آگ کے ڈھیلے کو چھوتے ہیں اور منہ پہ تھوڑا رکھ بھی لیتے ہیں، فوراً ان کے منہ سے نکال دیا جاتا ہے، اور اسی کے بعد ان کی زبان میں تھوڑا لکنت آ جاتی ہے، زبان اچھے سے بول نہیں پاتے وہ اس کی وجہ سے۔ تو محترم حضرات، آسیہ بنت مزاحم فرعون سے کہتی دیکھو یہ بچہ نادان ہے، یہ بچہ نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ بے سمجھی میں کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں فرعون کی جو ہے قتل سے اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد محترم بھائیو، موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں کس کے گھر میں؟ قاتل کے گھر میں۔ فرعون قاتل ہے، قتل کرنے والا، اسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے۔ اور کیسے پرورش ہوئی، کیا ہوئی، اس کی تفصیلات تو قرآن میں نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اچانک جو ہے مصر میں وہ نکلے، شہر میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے نکلے، اور فلما ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، جب سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ عام طور سے وہ شام کا وقت تھا، شام کے وقت میں وہ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک قبطی اور دوسرا اسرائیلی۔ ہمیشہ یہ دونوں عام طور سے قبطی لوگ اسرائیلی لوگوں پر ہمیشہ دشمنی، یہ ظلم و ستم ڈھائے آ رہے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے اسرائیلی لوگوں پر، یہ قبطی لوگ، مصر کے لوگ۔ تو جب دونوں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اسرائیلی شخص نے دیکھا تو کہا کہ اے موسیٰ میری مدد فرماؤ، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میری مدد فرماؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو ایک تمانچہ مارتے ہیں۔ قبطی آدمی کو ادب سکھانے کے لیے، ان کا مقصد ان کو جان سے مارنا نہیں تھا، بلکہ بس ان کو ادب سکھانے کے لیے ایک مار مارتے ہیں تو ایک مار پہ وہ مر ہی جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقت سے نوازا تھا، بڑے قوی انسان تھے وہ، بڑے طاقتور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ اور یہی صفت کے ساتھ اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی دیکھا تھا موسیٰ کو، بڑے طاقتور انسان ہیں۔ وہ مر گیا، مرنے کے بعد موسیٰ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا تو مقصد مارنا نہیں تھا، یہ تو مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اے پروردگارہ میں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے ایک جان کا میں نے قتل کر دیا ہے آج۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بتاتا ہے انبیاء کرام سے جب بھی غلطی ہوتی تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے۔ لیکن مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ گناہوں پر گناہیں کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ توبے کا سبق سناتا ہے، توبے کا سبق دیتا ہے کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، جب وہ مر گیا موسیٰ پریشان ہو گئے، اب یہ بات تو فرعون تک پہنچنا ہے، فرعون تک پہنچے گی تو بات میری خیر نہیں ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پریشان ہو کر مصر کے اندر چھپ چھپ کر پھرنے لگے۔ پھر دوسرے دن جو ہے اسی مصر کے گلیوں کے اندر چھپ چھپ کر گھوم رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبطی کے قاتل یعنی میرا کسی کو پتہ نہ چل جائے اور میرا قتل نہ ہو جائے، اسی جو ہے فکر میں وہ چھپ چھپ کر گھوم رہے تھے۔ تو پھر دیکھا کہ وہ اسرائیلی جو کل کے دن لڑائی کر رہا تھا آج پھر کسی آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا ہے، موسیٰ میری مدد فرماؤ۔ ان کو ابھی اسرائیلی شخص سے اس نے خطاب کیا، دیکھا کہ اسرائیلی آدمی ہے تو کہا کہ اے اسرائیلی میری مدد فرماؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا پاگل ہو، ہمیشہ لڑتے رہتے ہو، انک لغوی مبین، تم تو بہت زیادہ لڑائی کرنے والے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی مدد کرنے کے لیے گئے، اس قبطی کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو بھی دھمکی دیا، مطلب اس کو بھی بتایا اسرائیلی شخص کو تم ہمیشہ لڑتے ہو، کل بھی لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے تھے، اسی طرح لڑتے رہو گے کیا؟ انک لغوی مبین۔
جب یہ بات موسیٰ نے کہی تو اس اسرائیلی شخص نے یہ سمجھ لیا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک قبطی کا مار کر قتل کر دیا تھا، آج بھی جو ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ اس ڈر سے اس نے کیا کہہ دیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج تم مجھ کو ویسے ہی مار دو گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ جو دوسرا قبطی تھا نا، وہ سن لیا۔ اب تک یہ بات راز میں تھی، صرف جو قبطی کو مارا گیا تھا اس وقت وہ اسرائیلی اور موسیٰ کے درمیان یہ بات تھی، کسی کو بات نہیں معلوم تھی، چرچے چل رہے تھے کس نے مارا کس نے مارا۔ لیکن دوسرے دن جب اسرائیلی شخص نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے تم نے قبطی کو کل مارا تھا، آج بھی تم مجھے مار دو گے، تو وہ جو قبطی تھا اور ایک اس نے سن لیا۔ اب یہ راز فاش ہو گیا کہ کل کے دن جس قبطی کو جس نے مارا تھا وہ یہی شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ وہ فوراً جو ہے فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے جس نے جو ہے اس قبطی کا قتل کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کی قوم کے اندر ایک نیک انسان کو پیدا کر دیتا ہے، وہ جو ہے اس کے پہنچنے سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ اس دربار سے، فرعون کے دربار سے ایک آدمی موسیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ تمہارے خلاف قتل کی جو ہے پلاننگ چل رہی ہے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ وہ یہ نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ دیتے ہیں اور مصر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ کس طرف نکلتے ہیں؟ مدین کی طرف۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اصل مدین کی طرف جانا مقصد نہیں تھا، بس مقصد یہ تھا کہ مصر سے نکل جائیں، اپنی جان بچا کر وہ نکل جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ جب مصر سے نکل رہے تھے تو ان کی زبان سے یہ دعائے کلمات نکل رہے تھے، پروردگارا مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ نکلتے ہوئے مدین کی طرف رخ کیا۔ جب مدین گئے، مدین جانے کے بعد وہاں ایک جگہ آپ نے سہارا لیا، وہاں دیکھا کہ ایک پانی پینے کی جگہ ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہاں دو عورتوں کو دیکھا جن دو عورتوں ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ دو عورتوں کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا، ان دو عورتوں کے بعد جو بکریاں ہیں ان بکریوں کو پانی پلوانے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ وہاں کا ایک طریقہ تھا مدین کا، لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، اور جہاں بھی پانی پینے، اپنے جانوروں کو پانی پینے کا مسئلہ آتا تو سب سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرتے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک کنواں تھا جس کنویں سے وہ مرد حضرات پہلے اپنے آپ کو سیراب کر لیتے، اپنے جانوروں کو سیراب کر لیتے، لیکن جب عورتوں کی باری آتی تو اس کنویں کا منہ بند کر دیتے تھے، ان کو پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام خود سے آتے ہیں اور ان کو نصیحت دے کر ان مرد حضرات کو، یہ جو دو عورتوں کو محروم کیا جا رہا تھا ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ خود سے جا کر ان کی مدد کیے تھے، اور اس پر اجرت بھی نہیں لیتے، یہ بھی نہیں بولتے کہ اس کے عوض مجھے کچھ دے دو، نہیں، بس مدد کر کے ایک درخت کے سائے میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دنیا کے اندر جو بھی تو دنیا کا خیر نازل فرمائے، جو بھی تو خیر نازل فرمائے، اللہ میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ دو عورتیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دو عورتیں باہر نکلتی ہیں خود سے جو ہے پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، نہیں ایسا نہ سمجھ جائیں، بلکہ دو عورتیں کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے تاکہ وہ اس کام کے لیے انجام دے، بس ایک ہے ہمارے ابا جان، وہ بھی بوڑھے ہیں، وہ باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ اس کام کے لیے آ جاتے ہیں، ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں، وہ اس کام کو کر نہیں پاتے۔ یہ بات وہ کہہ کر نکل جاتے ہیں، جا کر اپنے باپ کے پاس موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان ایسا ہوا کہ آج یہ تمام قصہ وہ بیان کرتی ہیں، دونوں خواتین بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ہماری مدد فرمائی، اس پر کوئی اجرت بھی نہیں لیا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ بوڑھا باپ خوش ہو جاتا، بولتا ہے کہ موسیٰ کو بلا لاؤ۔ اس میں سے ایک
ان کی بیٹی، وہ بوڑھے باپ کی بیٹی شرم و حیا کے ساتھ، مفسرین نے کہا کہ وہ اپنے چہرے پہ جو ہے اوڑھنی ڈالی ہوئی تھی، شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے اے موسیٰ میرے ابا جان بلا رہے ہیں تاکہ جو تم نے ہماری مدد فرمائی ہے اس کی اجرت تمہیں دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، بوڑھے باپ سے پورا قصہ بیان کرتے ہیں موسیٰ، مصر کے اندر جو بھی واقعات ان کے ساتھ پیش آئے پورا قصہ اس بوڑھے شخص کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص تسلی دیتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ تم نے ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ اب دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے باپ سے ابا جان اجرت تو دے دو، ان کی اجرت دے دو، اور یہ سب سے بہترین اجرت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کے بغیر ہی ہماری مدد فرمائی اور مدد کرنے کے بعد بھی ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگا، تو ایسے لوگوں کو تو زیادہ اجرت دینا چاہیے، جو مانگ کر نہیں لیتے ایسے مزدوروں کو تو زیادہ اجرت دینا چاہیے اپنی طرف سے۔ ان میں سے ایک بیٹی نے کہا، تو پھر اس بوڑھے باپ نے کہا اے موسیٰ میرا فیصلہ یہ ہے، یہ دونوں بیٹیاں ہیں میری، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، اور تمہارا مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک ہماری مزدوری کرو گے، 8 سال جو تمہاری مزدوری ہوگی نا وہی تمہارا مہر ہوگا میری بیٹی کا، اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں، اگر تم اور ایکسٹرا 2 سال ہماری خدمت کرو گے، مزدوری کرو گے تو وہ تمہاری مرضی ہے، اچھا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات مان لی، موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہو جاتا ہے، 8 یا 10 سال تک آپ وہاں رہ کر مزدوری کرتے ہیں، جو ہے کرنے کے بعد جب پوری مدت ختم ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر پھر مصر کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ مصر کے اندر ان کی ماں ہے، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے کہ پھر مصر جائیں وہاں رہیں، تو اس شوق نے ان کو پھر مصر کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ تم جب مصر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو بالکل اندھیری رات ہوتی ہے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ اور خود بھی پریشان رہتے ہیں کہ کوئی گرمی جو ہے مل نہ جائے، گرمی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جو ہے گرمی دینے کی کوشش کریں، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور اندھیری رات ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ مصر تک پہنچائے گا، اسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ اچانک ایک آگ کو محسوس کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمایا، ایک آگ کو محسوس کرتے، اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہرو میں ایک آگ محسوس کر رہا ہوں، جبکہ ان کی بیوی وہ محسوس نہیں کرتی۔ مفسرین نے یہاں کہا کہ یہ نبی بنائے جانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو محسوس کروایا، ان کو جو آگ دکھائی وہ دوسروں کو نہیں دکھائی، بیوی سے کہا کہ تھوڑا ٹھہرو میں جاتا ہوں، تھوڑا آگ نظر آ رہی ہے مجھے، وہاں جا کر میں تمہارے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس آگ کے ذریعے تم اپنے آپ کو گرم کرو، اس ٹھنڈی سے نجات جو ہے دلا دو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ کر جاتے ہیں، آگ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ہرے درخت کے اندر زبردست آگ ابل رہی ہے، زبردست آگ ہے۔ مفسرین نے کہا حقیقت میں وہ آگ دکھائی دے رہی تھی موسیٰ کو، حقیقت میں وہ اللہ کا نور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ آگ ہی آگ ہے، جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، انی آنست نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے چپلوں کو اتارو، تم مقدس وادی پہ آ چکے ہو، انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ اب غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں حقیقی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میرے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمایا، اور اس کے بعد آگے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ لاٹھی ہے، جس لاٹھی کے ذریعے میں سہارا لے کر چلتا ہوں، اور میرے پاس جو بکریاں ہیں ان کو کھانے کے لیے درخت کو مار دیتا ہوں، پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ جو ہے بکریاں کھا لیتی ہیں، اس کام کے لیے میں نے اس لاٹھی کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لاٹھی کو زمین پہ مارو، پھینکو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ جیسے پھینکتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، بڑی سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ موسیٰ ڈر جاتے ہیں اس سے، فطری طور پہ ڈرتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو لے لو لاٹھی کو پھر سے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جو اژدہے کی شکل تھا اس کی دم پکڑتے ہیں تو وہ لاٹھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور معجزہ دیتا ہے، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں داخل کرو اور اس کے بعد نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیب میں ہاتھ کو داخل کر کے نکالتے ہیں، وہ ایک ید بیضا کا اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ نکالتے ہیں جو ہے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر 4 بڑے انعامات سے نوازتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسری بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عصا جو چھڑی تھی، آپ کی لکڑی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ معجزہ بنا دیتا ہے۔ اسی لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سانپ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لکڑی کے ذریعے سمندر میں راستے بنا دیا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ ید بیضا کا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرتا ہے، اس کے بعد فرعون کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ فرعون کو اسلام کی دعوت دو۔ ڈرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر پھر سے ظلم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان میں تھوڑا لکنت ہے، میری زبان فصیح نہیں ہے، میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں ظالم و جابر، اس کے پاس تو بات کرنے کے لیے اچھی زبان ہونا چاہیے۔ میرا جو بھائی ہارون ہے اس کی زبان بڑی جو ہے صاف ہے، اللہ میرے ساتھ اس کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے پہ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، علماء اکرام نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ اس کائنات کے اندر جس بھائی نے سب سے بڑا انعام کسی بھائی پر کیا ہے تو وہ موسیٰ ہیں جو اپنے بھائی ہارون پہ کیا تھا۔ انہوں نے خود نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے بھائی کے لیے مطالبہ کیا تو نبوت کا مطالبہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا فائدہ ہو سکتا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو عطا کر سکتا ہے؟ اس میں ایک بڑا پیغام یہ دیا گیا، آج کل ہمارے سگے بھائیوں کے اندر دشمنیاں، جائیداد کو لے کر لڑائیاں، ہم ایک بھائی دوسرے بھائی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں خیرخواہ ہونا چاہیے، جو اس کی زندگی میں فائدہ ملے وہ فائدہ اپنے بھائی کو بھی پہنچانے کی وہ کوشش کرے۔ جو سگے بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنے والے بنے، جائیداد کو لے کر لڑنا بھیڑنا دشمنیاں کرنا یہ بری بات ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں، موسیٰ کے قصے کا پیغام یہ ہے کہ بھائیوں کے اندر شفقت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حق میں فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، جب دونوں جاتے ہیں فرعون کے پاس دعوت دیتے ہیں، فرعون تو انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تفصیلات موجود ہیں کہ فرعون جو ہے نہ کہ صرف انکار کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا مناظرہ ہوتا ہے جادوگروں اور ان کے پاس، پھر آگے ایک لمبی تفصیل ہے۔ محترم حضرات، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور مزید موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرماؤں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ فرعون کا قصہ بیان فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اتنا مختصر سا وقت پورے قصے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اور آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو پیغام ہے وہ بہت سارے پیغامات اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں جب کبھی بھی پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہ صرف اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا بلکہ ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی میں تبدیل کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر تک اطمینان کے ساتھ پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا بڑا پیغام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچے مسلمان بن جائیں، پکے مسلمان بن جائیں۔
اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ظالم و جابر قوم سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو فرعون جیسے ظالم سے بچا لیا, موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہماری زندگیوں میں اسلام آ جائے, ہم مسلمان بن جائیں, صرف نام کے مسلمان نہیں, صرف عبداللہ عبد الرحمن نام کے مسلمان نہیں, مسلمانوں میں گھروں میں پیدا ہونے والے مسلمان نہیں, بلکہ صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں اسلام آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سن لیجئے, اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. لیکن اگر مسلمان اپنا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑیں گے, اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں رکھیں گے, نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی, تقوی طہارت کی زندگی نہیں ہوگی, تو پھر اس بری زندگی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امیدیں رکھنا, یہ تو بے انصافی کی بات ہوگی, یہ تو جو ہے بے عقلی کی بات ہوگی. یہ فرعون کے قصے سے ایک بہت بڑا پیغام ہم اور آپ کی زندگی میں ملتا ہے, اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جو قصے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نصیحتیں حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے, انبیاء کرام کے قصوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سدھار دے, سچا پکا مسلمان بنائے, جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.